نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ناظرین کرام، نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے اور قرآن مجید میں 700 سے زائد مرتبہ قرآن مجید میں نماز کا ذکر، اس کی تاکید ہوئی ہے۔ تو یہ اتنا اہم رکن، اتنی اہم عبادت اور اتنی بار تاکید اور اس کا تذکرہ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ یقیناً ہم اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور یہ نماز ہمیں سکھاتی ہے اگر ہم کچھ سیکھنا چاہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے سامنے جو آبجیکٹیوز ہیں میں بھی ہر شخص کے مختلف ہوں گے۔ کسی کا ہوگا کہ اس سے گناہ بخشا لوں، کسی کا ایک عام روٹین کی ایکسرسائز سمجھ لیں، کئی بڑی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور کسی کا آبجیکٹیو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے اپنے اندر کچھ چینج لے کے آئے۔ تو یقیناً نماز انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے اگر وہ انسان سیکھنا چاہے۔ تو ان الصلاۃ سیریز کے اندر، نماز سیریز کے اندر ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے کہ جو ہم نماز سے سیکھ سکتے ہیں، اور جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو وہ ہمارے ذہن میں آبجیکٹیو ہوں تو یقیناً آہستہ آہستہ ہماری ذات میں ایک بہت تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سنت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ صفوں کو درست کر لیا جائے اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیے جائیں اور کندھے کے ساتھ کندھا، بالکل ایک جیسے دیوار ہوتی ہے اس دیوار کی طرح صف بنا لی جائے۔ جب ایک انسان اپنے دوسرے انسان کے ساتھ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا اور اس کے دائیں بائیں، ظاہر معاشرے میں لوگوں کے مختلف مناصب ہیں، لوگوں کے اندر افراط و تفریق پائی جاتی ہے مالی لحاظ سے بھی، تو جب مختلف کیٹیگریز کے لوگ، فنانشلی مختلف سٹیٹس کے لوگ، مختلف عہدوں کے لوگ، وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتے ہیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملاتے ہیں، اس سے ہمیں مساوات، برابری کو سیکھنا چاہیے کہ ہم سب برابر ہیں۔ ہماری تخلیقی جو بنیاد وہ سب کی ایک ہی ہے۔ ہاں، اگر ہم ایک دوسرے سے کوئی مرتبے میں اعلیٰ ہیں تو پھر وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، کہ جتنا انسان متقی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا زیادہ اس کا مقام و مرتبہ ہے، ادروائز سب انسان برابر ہے۔ جب انسان کے اندر یہ برابری کی، مساوات کی سوچ پیدا ہوتی ہے، اس کی یہ تربیت ہوتی ہے، تو پھر انسان کسی سے نفرت نہیں کرتا، کسی کو ایک حقارت امیز لہجے سے، نظر سے نہیں دیکھتا، بلکہ دوسروں کو عزت و احترام دیتا ہے۔ یہی اسلام کی ایک دعوت بھی ہے کہ دوسروں کے ساتھ محبت، ادب، احترام کے ساتھ پیش آیا جائے۔ امید ہے کہ صلاۃ سیریز میں ہم نے سب سے پہلے جو سیکھا، جب ہم صف بندی کرتے ہیں اس سے ہمیں مساوات اور برابری سیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ ایک اچھی صفت ہے، اچھا ایک وصف ہے، ایک اچھا خلق ہے، اور جب بھی ہم جائیں صف بندی کریں تو یہ ہم اس نیت سے جائیں کہ میں نے مساوات و برابری کا سبق وہاں سے لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس خوبی کو اپنے اندر آسانی کے ساتھ پا سکتے ہیں، اپنے آپ کو اس خوبی میں ڈال سکتے ہیں۔